آزاد کشمیر میں 100 یونٹ تک بجلی کی قیمت 3 روپے، 100 سے 300 یونٹ تک 5 روپے اور 300 سے زائد بجلی یونٹ کی قیمت 6 روپے مقرر۔ کمرشل یونٹ 300 تک بجلی 10 روپے اور 300 سے زائد پر بجلی کی قیمت 15 روپے ہوگی۔ آٹا بھی سستا، 20 کلو کا تھیلا اب 1000 روپے میں ملے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 23 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ فنڈز منظوری کے بعد تاجروں اور حکومت میں معاملات طے پا گئے۔ ایوب خان کی میت کو قبر سے نکال کر پھانسی پر چڑھانا چاہیے۔ قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران خواجہ آصف نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے خلاف غیر آئینی اقدام پر بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ وزیر دفاع کا جواب الجواب۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ قومی اسمبلی میں خوب شور مچایا۔ ایاز صادق چپ کراتے رہے۔ خواجہ آصف نے کہا اپوزیشن کو مرچیں لگ رہی ہیں، ہم تو مانتے ہیں ضیاء الحق کے ساتھ تھے، اس پر بھی معافی مانگی۔ انہیں تو یاد ہی نہیں ان لوگوں کے کتنے باپ ہیں، انہوں نے اتنی سیاسی ولدیت بدلی کہ ولدیت کا کھانا ختم ہو گیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے ترجمان پاک فوج کی 7 مئی کی پریس کانفرنس کو سیاسی قرار دے کر مسترد کر دیا۔ 9 مئی تو صرف بہانہ تھا، نشانہ بانی پی ٹی آئی تھے۔ 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ عمر ایوب نے کہا آرمی پبلک سکول، حمود الرحمان، ایبٹ آباد کمیشن سمیت دیگر کمیشن کی رپورٹس بھی آنی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے لندن پلان کا خود اعتراف کیا۔ کمشنر راولپنڈی نے الیکشن سے متعلق سنسنی خیز انکشافات کیے۔ آج وہ کہاں گئے کسی کو معلوم نہیں۔ تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کرے تو ملک ترقی کرے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے وہ اسکیم روک دی بائکس والی، اور آئی تھنک کیس کوئی اور چل رہا تھا تو اچانک ان کو خیال آیا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ پیٹرول بائکس جو ہیں یا یہ جو الیکٹرک بائکس ہیں یہ آپ اسٹوڈنٹس کو دیں گے تو وہ یہ بائکس لے کے لڑکیوں کے کالج کے سامنے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون نے کبھی بچوں کے ہاتھ میں ڈنڈے نہیں دیے، بچوں کے ہاتھ میں غلیلیں نہیں دی، بچوں کے ہاتھ میں پیٹرول بامز نہیں دیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکٹرک بائکس کی تقسیم سے روک دیا۔ گزشتہ روز ہائی کورٹ میں کہا گیا ای بائکس پر ون ویلنگ کی جائے گی، تھوڑا سا علم ہونا چاہیے، ای بائک پر ون ویلنگ نہیں کی جا سکتی۔ کہا گیا بچوں میں بائکس تقسیم کی گئیں تو وہ لڑکیوں کے اسکولوں کے چکر لگائیں گے۔ عدالتی فیصلہ پڑھا تو ہنسی آئی، کیس کچھ اور تھا، ریمارکس کچھ اور دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے تقریب سے خطاب، کہا نون لیگ نے کبھی بچوں کے ہاتھ میں ڈنڈے اور پیٹرول بم نہیں دیے، ہمیں بچوں کو مار دھاڑ، جلاؤ گھیراؤ اور فساد کی تربیت نہیں دینی۔ مادر وطن کے لیے جان قربان کر دینے سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔ قوم کی آزادی اور سلامتی بہادر جنگجوؤں کی قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا فوجی اعزازات دینے کی تقریب سے خطاب، کہا ہمارے شہداء کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ ہمارے شہداء قوم کے لیے امید اور استقامت کی کرن ہیں۔ شہداء اور غازی ہمارے قومی ہیرو ہیں۔ آرمی چیف نے جوانوں اور افسران کو فوجی اعزازات سے نوازا۔ شہداء کے اعزازات ان کے لواحقین نے وصول کیے۔ افسران اور جوانوں کو ستارہ امتیاز ملٹری، تمغہ بصالت اور دیگر ایوارڈ دیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف مسلم لیگ نون کی صدارت سے مستعفی۔ شہباز شریف نے استعفیٰ پارٹی قائد نواز شریف کو ارسال کر دیا۔ 2 روز قبل پارٹی قائد کو فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ 28 مئی کے اجلاس میں نواز شریف کو پارٹی صدر منتخب کیا جائے گا۔ گندم بحران پر وزیر اعظم شہباز شریف ان ایکشن، غفلت برتنے پر ایم ڈی پاسکو اور جی ایم پروکیورمنٹ کو معطل کرنے کا حکم۔
گندم اسٹاک کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی ہدایت۔ گندم خریداری پر موبائل اپلیکیشن نہ بنانے پر وزیر اعظم برہم۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کسان کا نقصان کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ حکومت غذائی تحفظ سے متعلق ہر ممکن کوششیں کر رہی ہے۔ پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر، آئی ایم ایف نے نئے قرض پروگرام پر تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کا معاشی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ حکومت آئی ایم ایف سے $6 ارب سے زائد کا بیل آؤٹ پیکج حاصل کرنے کے لیے پرامید۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے آئی ایم ایف مشن ہیڈ نتھن پورٹر کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ وزیر خزانہ نے وفد کو معاشی اشاریوں میں حالیہ بہتری کے بارے میں آگاہ کیا۔ آئی ایم ایف مشن ہیڈ نتھن پورٹر کا کہنا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ قرض معاہدے سے پاکستانی معیشت میں بہتری آئی۔ معاشی ٹیم کے ساتھ آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بھی کام کریں گے۔ انوار الحق کاکڑ کا حکومت فارم 47 پر بنانے کا بیان، بیرسٹر گوہر کا عدالت جانے کا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا بانی پی ٹی آئی نے واضح کر دیا بات چیت ہو سکتی ہے لیکن ڈیل نہیں، مذاکرات پاکستان کی خاطر ذاتی مفاد کے لیے نہیں کریں گے۔ نیب کو بانی چیئرمین کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، توشہ خانہ میں چوتھا کیس تیار کر لیا گیا ہے۔ مذاکرات موجودہ بحران سے نکلنے کا واحد راستہ ہے، مقتدر حلقوں سے مذاکرات ہی نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اپنی ذات کے لیے نہیں ملک کے لیے مذاکرات پر رضامند ہوئے ہیں۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے مقتدر حلقوں کو عارف الوی کی مذاکرات کی دعوت کا مثبت جواب دینا چاہیے۔ مذاکرات سے انکار ملک و قوم کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہوگی۔ نون لیگ کو پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ مذاکرات میں اپنی سیاسی موت نظر آتی ہے۔ ادارے اور ساری ایجنسیاں بیٹھ گئی ہیں، جلسہ کیسے روکا جائے؟ آپ ان پر مکمل پابندی لگانا چاہتے ہیں تو لائیں درخواست، قانون اجازت دے گا تو فوری پابندی لگانے کا حکم دے دیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ کے پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہ دینے کے کیس میں ریمارکس، چیف جسٹس نے کہا مہذب بننا چاہتے ہیں تو سب کے لیے ایک قانون بنائیں، یہ جو بچوں کی طرح رپورٹس دے رہے ہیں ایکشن ہوا تو کوئی عہدے پر نہیں رہے گا۔ الیکشن کمیشن نے اضافی مخصوص نشستوں پر منتخب 77 ارکان کی رکنیت معطل کر دی۔ قومی اسمبلی سے اضافی مخصوص نشستوں پر 22 منتخب اراکین کی رکنیت ختم۔ خیبر پختونخوا اسمبلی سے 25، پنجاب اسمبلی سے اضافی مخصوص نشستوں پر منتخب 27 ارکان معطل۔ سندھ اسمبلی سے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی ایک خاتون اور ایک اقلیتی ممبر کی رکنیت ختم کر دی گئی۔